الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا. اللہ رب العزت ان لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں جو لوگ اللہ تعالی کی مسجدوں کو آباد کرنے میں لگے رہتے ہیں. اور یوں آتا ہے حدیث کی کتابوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مقامات وہ مساجد ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی آیا اور آ کر سوال کرنے لگا کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں دنیا میں بدترین جگہ کون سی ہے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. حضرت جبرائیل امین اللہ تعالی کی طرف سے وحی لائی اور بتایا کہ دنیا میں بدترین جگہ بازار ہیں. پھر وہ یہودی سوال کرتا ہے دنیا میں سب سے عمدہ ترین اور بہترین جگہ کون سی ہے؟ پھر جبرائیل امین اللہ تعالی کی طرف سے وحی لاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دنیا میں بہترین جگہ یہ مساجد ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر صحابہ کرام کو فرماتے ہیں تم باغوں میں پھرا کرو اور وہاں پر میوے کھایا کرو. اب صحابی پوچھتا ہے اللہ کے باغ کون سے ہیں اور ان باغوں میں میوے کون سے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ کے باغات مساجد ہیں اور مساجد میں بیٹھ کر تسبیحات پڑھنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنا، یہ باغات کے اندر میوے کھانے کے مترادف ہیں. ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے ہمارا تعلق مسجد کے ساتھ ہو، ہمارا رشتہ مسجد کے ساتھ ہو. پھر علماء لکھتے ہیں کتابوں میں مساجد کے ساتھ رشتہ کس طرح ہو. فرمایا پہلا رشتہ یہ مساجد کی تعمیر کے لحاظ سے کہ ایک مسلمان کوشش کرے
مسجد خود تعمیر کرے، کہیں مسجد تعمیر ہو رہی تھی ان کے ساتھ شریک ہو جائے، ان کے لیے کوئی چیز خرید دے، گویا یہ مسجد کی تعمیر میں شامل ہو گیا۔ فرمایا دوسرا یہ مسلمان مسجد کی نگرانی کرے۔ حدیث کی کتابوں میں یوں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی کو تم دیکھو کہ وہ مسجد کی نگرانی کر رہا ہے، تم اس کے ایمان کی گواہی دیا کرو۔ یعنی مسجد کی دیکھ بھال کرنا گویا نبی علیہ السلام کی زبان سے ایمان کی گواہی دی جا رہی ہے۔ فرمایا تیسرا یہ مساجد کو آباد کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، قرآن کے صرف حروف باقی رہیں گے اور مساجد میں کوئی ہدایت لینے والا نہیں ہوگا۔ لوگ آئیں گے، نماز پڑھیں گے، لیکن نہ مسئلہ سننے کی کوشش کریں گے، نہ مسئلے پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر فرمایا ایک یہ کہ مساجد کے ساتھ محبت کرنا، یہ مسلمان کا ایک رشتہ ہے مسجد کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جن 7 لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا، ان 7 لوگوں میں ایک وہ ہوگا جس کو مسجد کے ساتھ محبت ہوگی۔ پھر علماء لکھتی ہیں کتابوں میں کہ مسجد کے ساتھ ایک رشتہ یہ کہ مسجد سے غلاظت کو، گندگی کو پاک کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، میرے امتی کے اعمال لائے جائیں گے اور ان اعمال میں کچھ کوڑا کرکٹ پڑا ہوگا جو نیکیاں ہوں گی۔ مجھے بتایا جائے گا آپ کا یہ امتی مسجد سے صفائی کرتا تھا اور یہ جو کوڑا کرکٹ مٹی نکالتا تھا یہ اس کے لیے نیکیاں بن گئی۔ یہاں تک نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی مسجد سے کوڑا کرکٹ گندگی نکالتا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ پھر ایک علماء یوں لکھتے ہیں مسجد کے ساتھ تعلق یہ ہو کہ بندہ مسجد سے صفائی کرے۔ یوں آتا ہے سیرت کی کتابوں میں جب صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے عشاء کی نماز کے بعد چلے جاتے، ایک کالی سیاہ عورت آتی مسجد کی صفائی کر دیتی۔ پھر ایسا ہوا وہ عورت بیمار ہو گئی، نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا جب یہ عورت فوت ہو جائے مجھے اطلاع دینا، میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ پھر ایسا ہوا وہ عورت رات کو فوت ہوئی، صحابہ کرام نے قبر کھودی، جنازہ پڑھا کر دفن کر دیا۔ صبح نبی علیہ السلام کی مجلس میں یہ بات آئی تو آپ نے بتایا چلو اس کی قبر پر گئے اور اس کے لیے دعا کی۔ جب بندہ سیرت کی کتابوں کو اٹھاتا ہے، حدیث کی کتابوں کو اٹھاتا ہے، بڑے بڑے صحابہ ہیں لیکن نبی علیہ السلام نے کسی کی جنازے کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے بتانا، لیکن مسجد کی صفائی کرنے والی کالی سیاہ غریب عورت کے جنازے کے لیے آپ نے فرمایا مجھے بتانا۔ پھر فرمایا مسلمان کا رشتہ مسجد کے ساتھ ایسا ہو کہ وہ مسجد کو روشنی کرے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ شام کے سفر پر گئے اور پھر وہاں تھوڑا سا تیل لایا۔ جب واپس آئے تو جمعرات کا دن تھا، آپ نے ایک دیا یا قندیل لی، اس میں تیل ڈالا، روشنی کر دی۔ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے تو دیکھا روشنی ہے، آپ بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے پوچھا یہ روشنی کس نے کی؟ بتایا گیا حضرت تمیم داری نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو وہ میں تمیم داری کے نکاح میں دے دیتا۔ فرمایا ایک مسلمان کا مسجد کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ وہ دور سے چل کر آئے۔ جب آدمی مسجد کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، ہر قدم اٹھانے پر ایک نیکی بڑھتی ہے، ایک گناہ کم ہوتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ اب جتنے دور سے وہ چل کر آتا ہے اتنی نیکیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، اتنے گناہ کم ہو جاتے ہیں، اتنے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ جب ہم مسجد میں آ گئے نماز کے لیے، اب بندہ جب مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو عبادت سمجھ کر نماز پڑھے۔ آج کل ہمارے ہاں رواج ہے، ہم عبادت کو رواج بنا لیتے ہیں اور رواج کو عبادت بنا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی صبح کی نماز کے لیے مسجد میں آیا، اب فقہاء نے مسئلہ لکھا، جماعت کھڑی ہو گئی، اس آدمی کو یقین ہے مجھے امام کے ساتھ کچھ نماز کا حصہ مل جائے گا صبح، تو وہ ایک کنارے پر کھڑا ہو کر سنتیں پڑھ لے، اتنی شریعت اجازت دیتی ہے۔ اب وہ آدمی آیا، ہمارے ہاں کیا رواج ہے، لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، لوگ عبادت بھی کرتے ہیں اور جان چھڑانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ایک آدمی آیا، دیکھا امام دوسری رکعت کے رکوع میں چلا گیا، امام التحیات میں بیٹھ گیا، پھر بھی اس آدمی نے سنتیں شروع کر دی۔ اب یہ پیچھے سنتیں پڑھ رہا ہے اور امام نماز کو ختم کر رہا ہے۔ فرمایا جب اس آدمی کو یقین ہے مجھے جماعت کی نماز کا حصہ نہیں ملے گا، اس کے لیے یہ سنتیں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور آج کل تو ہماری طبیعتیں یوں بن گئی، امام صبح کی نماز پڑھاتا ہے، ایک مقتدی آتا ہے، دیکھتا ہے امام اتحیات میں بیٹھ گیا تو وہ باہر ہی برآمدے میں کھڑا ہو جاتا ہے، سین میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی امام سلام پھیرتا ہے وہ آدمی اپنی نماز شروع کر دیتا ہے۔ اب اس نے اتنی تکلیف اٹھائی، گرم بستر چھوڑا، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، لیکن مسجد میں آ کر ایک نماز کا ثواب لیا، 27 نمازوں کا ثواب چھوڑ دیا۔ تو مسئلہ پتہ ہو، اس وقت صبح کی سنتیں پڑھنی صحیح ہے جس وقت یقین ہو مجھے امام کے ساتھ نماز کا کوئی حصہ مل جائے گا۔ فرماتے ہیں دوسرا یہ، امام نماز پڑھا رہا تھا، نماز پڑھاتے پڑھاتے امام بھول گیا، ظہر کی نماز تھی، امام نے اونچی آواز سے تلاوت شروع کر دی، صبح کی عشاء کی نماز تھی، امام آہستہ دل میں تلاوت کر رہا تھا، تو اب پیچھے مقتدی کھڑا ہے، اسے پتا ہے امام بھول گیا، تو مقتدی پر لازم ہے اونچی آواز کے ساتھ سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، اللہ اکبر کہے۔ یہ امام کو تنبیہ کر رہا ہے کہ آپ نے نماز میں یہ غلطی کی۔ فرماتے ہیں جب امام اور مقتدی نماز پڑھ رہے تھے کوئی کمی بیشی ہو گئی، امام سجدہ سہو کرنا چاہتا ہے، کچھ لوگ تو امام کے ساتھ شریک تھے، کچھ لوگ امام کے ساتھ شریک نہیں تھے۔ فرمایا جو شریک تھے جب امام سجدہ سہو کے لیے سلام پھیرے تو وہ لوگ بھی ایک طرف سلام پھیریں گے، جن کی ایک دو رکعتیں رہ رہی تھی وہ امام کے ساتھ سلام تو نہیں پھیریں گے لیکن سجدہ سہو میں شریک ہوں گے۔ آج ہمارے ہاں کیا رواج ہے، لوگ عبادت کرتے ہیں مسئلہ نہیں پوچھتے، لوگ نماز پڑھتے ہیں نماز کے مسائل نہیں آتے،
فرمایا جب امام سجدہ سہو کے لیے سلام پھیرے گا اس آدمی کے لیے لازم ہے کہ سلام نہ پھیرے، اگر سلام پھیر بھی دیا نماز پر فرق نہیں پڑا، نماز پھر بھی مکمل ہو جائے گی۔ پھر فرماتی ہیں جب جمعے کا دن آتا ہے ہم عبادت کو بوجھ بنا لیتے ہیں، جمعے کا دن آتا ہے مسجد کا امام مسائل بیان کرتا ہے، قرآن کریم کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور فقہ کے مسائل بیان کرتا ہے، ایک آدمی آتا ہے سنتیں شروع کر دیتا ہے، اب یہ سنتیں کیوں پڑھ رہا ہے؟ عبادت سمجھ کر نہیں بلکہ بوجھ سمجھ کر پڑھ رہا ہے کہ جب لوگوں کو 5-6 منٹ سنتوں کے لیے ملیں گے میں بیٹھ جاؤں گا، آرام کر لوں گا۔ اب اس نے مسئلہ نہیں سنا، پھر ایسا ہوتا ہے مسئلہ پیش آتا ہے، عبادت تباہ ہو جاتی ہے، اسے غم نہیں ہوتا۔ فرمایا جو مسئلہ بیان کرتا ہے اسے تو پتہ ہوتا ہے، یہ تو ان لوگوں کے لیے مسائل بیان کیے جاتے ہیں جو مسجد کو نماز کے لیے آتے ہیں۔ پھر جب ایک آدمی مسجد کو نماز کے لیے آتا ہے، نماز کے لیے بلانے والا مؤذن ہے، اب ایک آدمی مسجد میں اذان دینے کے لیے آیا، اذان دینے والے کے لیے لازم ہے اس کی داڑھی ایک مٹھی کے برابر ہو۔ آج کل ہم امیر دیکھتے ہیں مسئلہ نرم کر لیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اگلا امیر ہے پر اس کے اوپر اسے کہہ دیتے ہیں آپ اذان دیں، ہم سمجھتے ہیں اس کا ہمارے ساتھ نرم معاملہ پڑ جائے گا۔ معاملہ جب مال کا دیکھا، جب کوئی اور دیکھا مسئلے کو دباتے ہیں۔ حالانکہ فقہ کا اصول ہے جب ایک آدمی نے جس کی داڑھی مٹھی کے بغیر نہیں تھی، مسجد کے مقتدیوں پر لازم ہے دوبارہ اذان دے، اس وجہ سے داڑھی کٹے کی اذان دینا مکروہ ہے۔ لیکن آج کل ہم کیا کرتے ہیں، ہر آدمی آتا ہے خود آ کر اذان دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ جس آدمی نے اذان دے دی اب وہ آدمی نماز کا وقت ہے، ہونا تو یہ چاہیے امام کے پیچھے موجود ہو۔ آج کل کیا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں مسجد ہماری جاگیر ہے اور ہم مسجد کی جاگیردار ہیں، نہیں، ایک آدمی مسجد میں اذان دیتا ہے، اقامت کسی دوسرے نے کہہ دی، اذان والے کو بھی ثواب ملے گا، اقامت والے کو بھی ثواب ملے گا۔ اور ہم کوشش کریں پہلے تو ہم خود اقامت کہیں، اگر نہیں کہہ سکتے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہے جس کی داڑھی مٹھی کے برابر ہے ہم اسے اجازت دے دیں۔ یوں ہوتا ہے ہمارے ہاں رواج ہے امام مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، اقامت کہنے والا کچھ نہیں ہوتا، اقامت کے لیے لوگ انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے اذان کہنے والا بھی اقامت کہہ سکتا ہے اور اذان کہنے والے کے علاوہ دوسرا آدمی بھی اقامت کہہ سکتا ہے۔ ہم کوشش کریں جو اذان دے پہلے تو وہ خود اقامت کہے، اگر دور ہے نہیں کہہ سکتا کسی ایسے آدمی کو جس کی داڑھی ایک مٹھی کے برابر ہے اسے اجازت دے دے۔ اور فقہا لکھتے ہیں مسائل کے اندر امام کے پیچھے وہ آدمی کھڑا ہو جسے نماز کے مسائل ہوں، ایسا ہو امام کو کوئی مسئلہ لاحق ہو وہ آدمی نماز پڑھا سکے، وہ آدمی امام کے پیچھے کھڑا ہو۔ آج کل نہ ہم مسائل سنتے ہیں نہ مسائل پر عمل کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے جب مسئلہ کسی کو لاحق ہوتا ہے، یہاں تک کہ آج ہزاروں جمعے ہو گئے، ایک آدمی سال کی 48 جمعے مسئلہ سننے کے لیے نہیں آیا، پھر گھر میں باپ مرا پڑا ہے، اسے میت کو غسل دینا نہیں آتا، میت کو کفن پہنانا نہیں آتا، تو پہلے تو مسائل کو سننا ہے، پھر جیسے مسائل سنا اس پر عمل کرنا ہے۔ جب ہم ایک عبادت کو سمجھ کر کریں گے، جان کر کریں گے، وہ عبادت ہمیں بہت زیادہ درجات میں اللہ کے قریب کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سننے کے بعد
ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب